للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو اللہ حکم دیتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، اعمال والوں کے ساتھ رہو۔ اس کی سب سے پہلی مثال اور اس کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ آپ اسلام سے پہلے، بعثت نبوی سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے، اور جو جہالت کا دور تھا اس کو ہم اندازہ تصور بھی نہیں کر سکتے گئے گزرے دور میں۔ لیکن دیکھیے کہ کہاں وہ کہ 50 سال لڑائی کرتے ہیں پانی پینے پلانے پر، عورت کو بند کر دیتے ہیں، موت تک ایک کمرے میں رہتی ہے، بچی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، رحم نہیں آتا، اور بے رحم ایسے کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی معاشرے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھلایا، میرے نبی نے کیسی کہ آپ نے تعلیم دی، تربیت کی، کہ ان کے لیے پھر اللہ وہ ان کا پورا معاشرہ سینکڑوں سال کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، اصلاح 20 سال پلس کی۔ اس 20 سال پلس میں اللہ نے کیسے کایا پلٹ دی کہ وہی معاشرہ جس کو جہالت کا دور کہا جاتا تھا، ان لوگوں کو جب میرے نبی کا دیدار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، تو اللہ انہی کے لیے فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے جنتی کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کہاں وہ جہالت کا دور، کہاں یہ تمغہ اور یہ اعزاز کہ اللہ اعلان کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کامیاب بھی یہی ہے اور ہدایت والے بھی یہی ہیں۔ اور اللہ اعلان کرتا ہے اللہ اکبر کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ کہاں اللہ کی وہ ناراضگی، اور کہاں وہ جہالت اور کفر، اور کہاں میرے رب کا حکم کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی اللہ خود فرما رہے ہیں اور اپنے بارے میں بھی اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اعزاز کہاں سے ملا؟ یہ کونوا مع الصادقین کا مصداق بننے کے بعد کیا ہوا؟ 22 سال میرے نبی کی صحبت اختیار کی، میرے نبی کی صحبت نے ان کو اس درجے پر پہنچا دیا جہاں انسانیت اعزاز سمجھتی ہے، اور قیامت تک مثالیں دی جاتی رہیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں میں جنت میں قدموں کی آہٹ سنی، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کی صحبت یافتہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جنت کا ہر دروازہ اس کو پکارے گا، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صحبت یافتہ ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میں نے جنت میں ایسا محل دیکھا قریشی جوان کا، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صحبت یافتہ ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میں نے اپنے گھر کے سامنے جنت میں گھر دیکھا، یہ کون ہے؟ یہ میرے نبی کا صحبت یافتہ ہے۔ میرے نبی احد پر پاؤں مارتے ہیں کہ تمہارے اوپر شہید نہیں کھڑا،
نبی نہیں کہا یہ کون ہے میرے عزیزو؟ یہ میرے نبی کے صحبت یافتہ ہے۔ سلام جس پر آئے کون لوگ ہیں؟ یہ میرے نبی کی صحبت یافتہ ہیں۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ ایک جملہ ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اعمال والوں کے ساتھ رہو، معرفت والوں کے ساتھ رہو، صاحب کردار لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اللہ تمہیں بھی اعزاز دے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندے نے خط لکھا، کانپور سے تھا، حضرت تھانوی تھانہ بھون میں تھے، حضرت کو لکھا، حضرت غصہ بہت آتا ہے، روزانہ لڑائی جھگڑے کر کے تھک گیا ہوں اور اپنے سے گھن آنے لگی ہے، نفرت ہونے لگی ہے، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا۔ یہ غصہ عروج پر پہنچا ہوا ہے، لڑائی روزانہ ہوتی ہے، تنگ آ گیا ہوں، حضرت کو ارشاد فرمائے اس کا کل حل تجویز فرمائے۔ حضرت نے فرمایا میاں کانپور میں مارکیٹ میں علی بک ڈپو ہے؟ جی حضرت ہے۔ میں جاؤ اسی بک ڈپو میں جو بک ڈپو کا مالک ہے محمد علی یا محمد حسین، اسی کے ساتھ بیٹھا کرے۔ حضرت کے حکم پر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے حکم پر جانا شروع کر دیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، 5 دن، مہینہ گزرا۔ مہینے کے بعد حضرت کو خط لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو، حضرت میرا غصہ ختم، میری لڑائی ختم، جھگڑے جان چھوٹ گئی۔ حضرت یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ حضرت نے خود ارشاد فرمایا میاں یہ انقلاب اس وجہ سے آیا ہے جس کے ساتھ تم نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے اس مکتبے پر، وہ صاحب مکتبہ، وہ کتب خانے کا مالک خود تربیت یافتہ ہے، صبر والا ہے، ظرف والا ہے، برداشت والا ہے، غصے پر کنٹرول کرنے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے اندر بھی وہی صفات منتقل کر دی۔ میرے عزیزو دیکھیں، عام حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، میاں ایک درخت پر، آم کے درخت کی حضرت مثال دی، فرمایا سندھڑی آم ہے اور ایک سادہ سا آم ہے، سادے آم کی پیوند کاری کرو سندھڑی کے ساتھ، یہ سادہ آم سارا سندھڑی بن جائے گا، میں اگر چونسے کے ساتھ کرو تو سارا چونسا بن جائے گا، یا اسی طرح کوئی بھی آم کے ساتھ اٹیچ کرو، درخت کے اندر درخت کے اثرات آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت جانوروں کی مثال بھی دیتے تھے کہ آج کل تو جانور کی کلوننگ ہو رہی ہے کہ جانور پر بھی جانور کے اثرات آ جاتے ہیں، درخت سے درخت کے اثرات آتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے اللہ اس کے اندر عاجزی منتقل کر دیتے ہیں، جو بندہ گھوڑوں کے ساتھ رہتا ہے اللہ اس میں تکبر ڈال دیتے ہیں، جو اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے یہ مغرور ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتے ہیں وہاں نحوست منتقل ہوتی ہے، منحوس چیز ہے، یہ نحوست بھی آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو جب ایک کتے کا بھی اثر ہے، بکری کا بھی اثر ہے، گھوڑے کا بھی اثر ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، معرفت والوں کے ساتھ رہو، صاحب اعمال صاحب کردار لوگوں کے ساتھ رہو، ان کے اثر نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہمارے بچوں کو نظر لگتی ہے، یہ نظر کس کی لگتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کسی کو ہے پتہ نظر کس کی لگتی ہے؟ نظر یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہوتا، کہتے ہیں اس بچے کو نظر لگ گئی، یہ نظر کس کی لگتی ہے؟ بد کردار شخص کی نظر لگتی ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے یہ قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ بد کردار شخص کی نظر لگے، اثرات مرتب کر دے تو صاحب کردار کی نظر اچھا نہیں بنا دے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، آپ کسی کے ساتھ رہیں گے وہی اثرات منتقل ہوں گے، وہی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا۔ دیکھیں آپ مؤذن کے ساتھ دوستی لگا لیں نمازی بن جائیں گے، نماز وقت پر ہونے لگی جائے گی۔ آپ شرابی کے ساتھ جملہ پڑھنا شروع کر دیں، شراب پینا شروع کر دیں۔ بہت سارے ساتھی وہ کہتے ہیں جناب ہم تو سگریٹ پیتے نہیں تھے، ہم فلاں چیز بھی نہیں کرتے تھے، فلاں کی گیدرنگ کمپنی دوستی کی تو ہمارے اندر بھی وہی چیزیں منتقل ہو گئی۔ تو میاں جب برائی منتقل ہو سکتی ہے برائی سے تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھائی بھی منتقل ہو سکتی ہے،
اچھائی بھی آ سکتی ہے، بندہ صاحب صفات بھی بن سکتا ہے، صاحب کردار بھی بن سکتا ہے۔ اللہ نے ایسے حکم نہیں دیا، یہ جانوروں کے لیے حکم نہیں ہے کونوا مع الصادقین، یہ مسلمان کے لیے ہے، کونوا مع الصادقین، کونوا مع الصادقین۔ تو میرے دیدو طے کر لیجئے، خصوصاً ہماری زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، بچوں پر نظر رکھیے۔ بچے کسی اچھے گیدرنگ کمپنی دوستی میں نہیں ہوں گے تو یہ بگڑ جائیں گے۔ یہ نشئی بچے کب بنتے ہیں؟ جب نشے والوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اور پرہیزگار تب بنتے ہیں جب پرہیزگاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہماری زندگی جو گزر گئی سو گزر گئی، بچوں اور بچیوں پر نظر رکھیں، ان کی گیدرنگ، ان کی دوستی، ان کی کمپنی ایسی ہونی چاہیے کہ مثالی ہونی چاہیے، ورنہ ہم مثال بن جائیں گے، یعنی عبرت کا نشان بن جائیں گے، ورنہ ہمارے اندر یہ منتقل ایسے اعمال ہو جائیں گے بد کرداری کے کہ پھر نسلیں اس کا نتیجہ بھگتیں گی۔ دیکھیں قرآن میں ہے، اللہ کہتا ہے اے موسیٰ آپ فلاں کو لو، حضرت یوشع کو لو، حضرت یوشع بھی نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جاؤ فلاں جگہ پر دیواریں کھڑی کر دو، مکان کو کھڑا کر دو، مکان کو کھڑا کر دو۔ یا اللہ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکایت بھی کر رہے، نہ انہوں نے کھانا پوچھا، نہ انہوں نے چائے، اس دور کی چائے مراد ضروری نہیں کہ چائے تھی، اس دور کے اعتبار سے چائے تھی وہ پوچھی، نہ کھانا پوچھا، نہ ریفریشمنٹ پوچھی، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ ہم ان کی دیواریں کھڑی کر کے ان کا مکان بنا کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کا کانا ابوہما صالحا، ان کا ابا نیک آدمی تھا، اس لیے نبی کو بھیج کر اللہ نے ان کی اصلاح کر دی۔ ابا نیک آدمی تھا تو اس کے اثرات بھی آتے ہیں، اور اسی طرح پھر بچوں پر اللہ نے کس کو وہ کیا؟ نبی کو بھیج دیا بچوں کے لیے۔ دیکھیں جب بندہ وہ ہو نا، اس کی نیت ٹھیک ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ایک شخص تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر جہاں تھا، جہاں تشریف لے جاتے تھے کوئی طور پر، وہاں بیٹھا ہوا تھوڑا مجنون ٹائپ کا جیسے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا اس ٹائپ کا۔ یا اللہ تو ساری دنیا کو چلا رہا ہے، کسی کو کھلاتا ہے، کسی کو پلاتا ہے، کسی کو سلاتا ہے، کسی کو ہنساتا ہے۔ یا اللہ تو تھک بھی جاتا ہوگا، ساری دنیا تیرے اوپر ہے، ساری دنیا تیرے آگے، تو تھکتا بھی ہوگا۔ یا اللہ تو سوتا کب ہوگا؟ یا اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تیری کنگھی کرتا، تجھے تیل لگاتا، میں تجھے دباتا، میں تیری خدمت کرتا۔ یا اللہ تو اکیلا، اللہ ہے بھی اکیلا، قل اللہ احد، باتیں بھی اس طرح کی کر رہے ہیں، اللہ تو اکیلا ہے، نہ تیری بیوی ہے، نہ تیرے بچے ہیں، اور نہ تیری بیٹی ہے، نہ تیرا کوئی وزیر ہے، نہ تیرا کوئی مشیر ہے، نہ تیرا کوئی خادم ہے، تو تھک جاتا ہوگا، میں تیرے پاس ہوتا، تو میرے ساتھ ہوتا، میں تجھے دباتا، تیری خدمت کرتا، اللہ تو تھک جاتا ہوگا۔ موسیٰ صاحب نے کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈر گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھنا گئے تو اللہ نے کہا کیا کر کے ہے، جاؤ پہلے اس کو منع کرو، راضی کر کے آؤ۔ ارے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے، میاں جو کچھ کہہ رہے تھے وہ کہتے رہو۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، پہلے جو میں کہہ رہا تھا نیت اچھی تھی لیکن جملے اچھے نہیں تھے، اب تو مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ بے ادبی کی وہ تھا، اب میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہوں گا، میں توبہ کروں۔ حضرت زازان رحمت اللہ علیہ یہ کوئی نیک آدمی نہیں تھے، گانا گانے والے تھے، یہ گانا گا رہے تھے کسی مجلس میں، مجلس لگی ہوئی تھی، گانا گا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گزر رہے تو دیکھا آواز اچھی ہے، سریلی آواز ہے، اندر ہے مثلا حویلی ہے فرض کرے، گانے والی بندہ ہے بڑے زور سے گا رہا ہے، میں یہ کون ہے؟ کسی کا زازان ہے گانا گا رہے، کاش یہی آواز قرآن کے لیے ہوتی، یہی آواز اللہ کے لیے ہوتی تو کیا کہنے۔ اس پر نظر پڑی بس، اور یہ الفاظ فرمائے اور چلے گئے حضرت عبداللہ بن عمر۔ زازان نے گانا ختم کیا، فوری گیٹ پہ پہنچا، یہ میاں کون تھے؟ یہ بزرگ تھے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر۔ کہاں گئے؟ ایسے گئے، دوڑے ان کے پیچھے۔ ایک نظر پڑنے پر اللہ نے کایا پلٹی، ان کے پاس پہنچے، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے کلمہ بھی پڑھا دے، مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دے، آج کے بعد گانا بند کر دے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو،
معرفت والوں کے ساتھ رہو، صاحب کردار صاحب اعمال لوگوں کے ساتھ رہو، تمہارے اندر بھی وہی چیزیں منتقل ہو جائیں گی۔ صاحب صفات لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، تمہارے اندر بھی صفات منتقل ہو جائے گی۔ تو ابھی نظر پڑی ہے، اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، اللہ نے ہدایت عطا فرمی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ نام چونکہ بڑا ہے، شراب پیتے تھے، تذکرہ سنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا، میں حضرت سے اجازت لوں، میں آنا چاہتا ہوں حضرت کے پاس خانقاہ میں، لیکن میں شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا آپ اس کو بتا دو، آئیں میرے گھر میں رہیں۔ وہ جو ہے پبلک مقام ہے، خانقاہ یا ڈیرا، وہ پبلک مقام ہے، وہاں اجازت نہیں ہوگی اس کو شراب پینے کی۔ میرے گھر میں مہمان رہے، وہاں شراب پی سکتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ شراب پیتا ہے، بڑا آدمی ہے، مفسر قرآن بنا، اللہ والا بنا، لیکن پہلے شراب کا رسیہ ہے، صبح شام شراب پیتے، شراب کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزرتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی نظر پڑی، 2 دن 3 دن کے بعد توبہ کی، بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر نے کہا تمہیں تھوڑی تھوڑی پینی پڑے گی، کہنے کہ اس منحوس زندگی سے، نافرمانی زندگی سے میں جلدی مر جاؤں یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں شراب پیتا پیتا مر جاؤں۔ میں مرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ کی نافرمانی اب نہیں کرنا چاہتا، پہلے مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی نظر پڑنے پر اللہ نے کایا پلٹ دی۔ تو اب کیا سمجھتے ہو میرے نبی کی نظر نے کیا صحابہ کو بنا دیا ہوگا؟ ایسے نہیں اللہ نے اعلان کر دیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سارے جنتی ہیں، ایسے نہیں اعلان کیا اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے نا صحابہ کرام، ایکسٹرا نکل جاتا تھا، ایکسٹرا، یعنی ساری برائیاں ختم ہو جاتی تھی۔ اللہ کے حبیب کی نظر میں اتنی طاقت تھی، میرے نبی کی نظر میں اتنی طاقت تھی کہ جو سامنے آ جاتا تھا، اللہ یہ کہ بدبخت ہو ہمیشہ کے لیے، شقی قلب ہو ہمیشہ کے لیے، منحوس ہو، تو وہ ایک الگ کہانی ہے، ابو لہب جیسے، ابو جہل جیسے۔ لیکن دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے ابو لہب مر گیا، ابو لہب جس پر آیت اتری یہ جہنمی ہے، مر گیا۔ حضرت عباس کے ساتھ دوستی تھی، رشتہ داری بھی تھی، خواب دیکھا، ما قال اللہ بیٹا، کہنے لگا میں جہنم میں ہوں، لیکن اللہ پیر کے دن مجھے میری انگلی کو بچا دیتے۔ میری انگلی کیوں بچتی ہے عذاب سے؟ باقی سارا عذاب میں، ہاں عذاب میں ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ ابو لہب کہہ رہا ہے، جس کو کہہ رہا ہے وہ حضرت عباس ہے، وہ مسلمان ہے، میرے نبی کے پہرہ دار ہے، میرے نبی کے چچا ہے، میرے نبی کے وفادار ہے۔ اس نے کہا ابو لہب کیوں؟ کہنے لگے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، زہیبہ نے خبر دی تھی، زہیبہ لونڈی تھی کہ ابو لہب تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا جب اس زہیبہ نے کہا نا تیرا بھتیجا تیرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا تجھے زہیبہ کو تجھے آزاد کرتا ہوں۔ یہ جو انگلی کا اشارہ کیا تھا، اللہ نے اسی وجہ سے اس انگلی پر عذاب کو حرام کرا دے دیا۔ انگلی تو صحابہ کے کیا کہنے،